أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ التکاثر، اس سورت کا تعارف ہے المسئلۃ الالہیہ، یعنی اللہ کی طرف سے ہونے والا سوال۔ وہ اگر کسی نے پڑھنا ہو کہ اللہ کی طرف سے اسپیشل کر کے کون سی چیز پوچھی جائے گی تو اسے چاہیے کہ سورۃ التکاثر پڑھے، کیونکہ پچھلی سورت میں تھا کہ نیکیوں کا ترازو بھاری ہوا تو وہ شخص کامیاب ہوگا۔ اب اس صورت میں ہے کہ پوچھا تو تم سے اسی کثرت کا جائے گا کہ کتنی زیادہ لے کر آئے ہو تم، جبکہ تمہاری حالت یہ کہ تمہیں دنیا کے تکاثر نے ہلاک کر رکھا ہے کہ وہ چیز بھی فلاں بھی زیادہ ہو، فلاں بھی زیادہ ہو۔ حالانکہ جب بندہ راہ گزر کے طور پر کہیں سے بھی گزر رہا ہوتا ہے تو اپنے اوپر بوجھ ہلکا کرتا ہے، نہ یہ کہ اپنے اوپر بوجھ لاد کر کہیں جا رہا ہو، کیونکہ جتنا زیادہ وہ بوجھ لادنا شروع کر دے گا تو اسے منزل مقصود مشکل لگنے لگ جائے گی کہ میں تو وہاں نہیں پہنچ سکوں گا۔ کہیں جا رہا ہو تو راستے کے پڑے پتھر نہیں اٹھاتا، وہ چاہے جتنے بھی خوبصورت اسے لگ رہے ہوں، وہاں درخت کھڑے ہیں، پھول کھڑے ہیں، پودے کھڑے ہیں، سارا بوجھ اپنے اوپر نہیں اٹھاتا، اگرچہ اسے اچھے بھی لگ رہے ہوں، اگرچہ اس کی آنکھوں کو حیران بھی کر رہے ہوں۔ پھر راستے میں پڑی آبشاریں، بہتی آبشاریں، پڑے پانی، چلتی نہریں اسے کتنا اچھا منظر کیوں نہ پیش کر رہی ہوں، وہ اس میں اٹک کر نہیں کھڑا ہو جاتا کہ میں ان چیزوں کو اٹھا لوں، زیادہ سے زیادہ اٹھاؤں، کیونکہ راہ گزر ہے۔ کوئی بھی اسے عقل مند نہیں سمجھے گا کہ تجھے تو اپنے سفر کا تو جا رہا ہے، کہ ایک جگہ بیٹھا نہیں ہے۔ جو جا رہا ہو تو اپنی سپیڈ کو کمزور نہیں کرتا، اپنے اوپر بوجھ لاد کر یا کہیں اٹک کر کھڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے تاکہ منزل مقصود اس کے سامنے ہے۔ بھئی یہ چیزیں اچھی تو ہیں لیکن میں نے جہاں جانا ہے وہاں پر مجھے پہنچنا ہے۔ اگر ان چیزوں میں اٹک کر کھڑا ہو جاؤں گا نہ وہاں پہنچ سکوں گا، اور اگر یہاں سے بوجھ اٹھا کر لے جاتا ہوں تو مجھ سے چلا نہیں جائے گا، راستہ میرا سارا کا سارا شدید اور دشوار گزار بنا رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی ذہن اگر کوئی بنا لے، کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر سبیل، کہ زمین پر ایسے رہ جیسے کوئی مسافر آ کر کہیں رہتا ہے، کہ وہاں پر چیزوں سے اٹک کر یہاں بوجھ اکٹھے نہیں کرنے لگ جاتا، بلکہ اپنی ضرورت کے لیے کسی جگہ ٹھہرا، سانس لیا، آرام کیا، پڑاؤ کیا، اور پھر اپنی منزل اس کے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ یہ راہ گزر کے طور پر ہوتا ہے، کہیں ٹھہرے نہیں بلکہ کہیں سے گزرا جا رہا ہے تو وہاں چیزوں کے ساتھ نہیں اٹکتا۔ تو فرمایا وہ چیزیں جو زیادہ اکٹھی کرنی تھی وہ پچھلی صورت میں تم نے پڑھا کہ ترازو نجات کا کیا ہے، اس کے لیے بہت کچھ جمع کرنا ہے، جبکہ حالت کیا ہے کہ زمین کی چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں، سارا زور، توانائیاں، خوبصورت زندگیاں، بہترین جوانیاں، بہترین طاقت، خون، پسینے، وہ اسی چیز کے جمع کرنے پر، حالانکہ وہ چیزیں فرائض پورا کرنے پر اگر لگتی تو تب تو کافی تھا، لیکن وہی چیزیں دنیا کی کثرت کو جمع کرنے پر لگ رہی ہیں۔ دنیا ہی دنیا، حالانکہ آخرت کے لیے آئے تھے، آخرت کا سوال تھا سامنے، پوچھا اسی چیز کے بارے میں جائے گا۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں کو دیکھ چکے ہو، یعنی قبریں تمہارے سامنے ہیں، یا عمر کی اس حالت تک پہنچ گئے ہو کہ قبریں اب سامنے پڑی ہیں، پھر بھی فلاں چیز، پھر بھی فلاں چیز، پھر بھی فلاں چیز، حالانکہ وہ جتنی بھی زیادہ ملتی جائے پھر بھی بندہ کہے گا فلاں چیز، فلاں چیز، فلاں چیز۔
حدیث پاک میں آیا بندہ مالدار کیا کہتا ہے آخری عمر میں؟ میرا مال میرا مال میرا مال۔ وہ تیرا مال تیرا اب نہیں رہا، وہ تو دوسروں کا ہو گیا، تجھے جو چیز جمع کرنی تھی وہ کچھ اور تھا۔ کلا سوف تعلمون، پھر قرآن نے شدت دکھائی، ہرگز نہیں، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ردع۔ اللہ جھڑک رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ والی کثرت یہ والی کثرت۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی کثرت چاہیے تھی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ہرگز نہیں یہ چیز تمہاری کام آئے گی، تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا، یا ابھی کچھ لمحوں بعد یعنی اسی دنیا میں یا آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز جمع کرنا تھا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ایسا ہرگز نہ ہوتا، اگر تمہیں علم الیقین ہوتا نا تو ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ تمہیں ان چیزوں پر اتنا یقین ہی نہیں آ رہا جو کتاب اللہ بیان کر چکا ہے، بار بار بیان ہو چکی ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، 101 صورتیں پیچھے گزر چکی، تو فرمایا ابھی تک تمہیں علم الیقین نہیں آ رہا، جتنا یقین تمہیں اپنے مال، اپنی دولت، اپنی دنیا کے بچانے پر ہے، کاش کہ اگر تمہیں علم الیقین ہو جاتا تو ان میں سے کسی چیز کے پاس تم نہ آتے۔ پھر فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہیم کو دیکھو گے، جہیم کو دیکھو گے یا جہیم کو دیکھ رہے ہو۔ جہیم کہتے ہیں المکان الشدید حر، یعنی سب سے زیادہ جو گرم ترین مقام ہونا، جس کے شعلے لپک رہے ہوں، تم ضرور اس کو دیکھ بھی رہے ہو۔ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ، مثلاً اور کسی چیز کو نہیں تو سورج کو تو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ مضارع حال کے لیے ہے تو سورج کو تو دیکھ رہے ہیں، اس کی گرمی کی شدت سے ہم اتنے واقف ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف اس کی ایک پرچھائی زیادہ ہوتی ہے تو گرمی کی شدت آ جاتی ہے، سردیوں کا نشان بھی ختم ہو جاتا ہے اور جسم جلنے لگ جاتے ہیں، بیماریاں پڑنے لگ جاتی ہیں۔ یہ تو وہ ہے جب صرف ایک پرچھائی تبدیل ہوئی، تو خود سورج کے اندر کوئی چلا گیا تو کیا ہوگا، زمینیں تو گم ہو جائیں گی، اللہ یعوذ باللہ۔ تو فرمایا یا تو تم دیکھ رہے ہو یا تم دیکھ لو گے اس جہیم کو، وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ میں خود سارا بجھ گیا، ساری دنیا بجھ گئی، میرا مال و متاع اس جہنم کو بجھا سکتا تھا؟ نہیں، کچھ اور بجھا سکتا تھا، وہ تھی ترازو کو بھاری کرنے والی چیزیں، بس وہی جمع کرنی تھی مجھے، جو کہ صبح و شام مجھے وہ فری ملتی تھی۔ الحمدللہ قرآن کے صورت میں فری مل رہی ہیں، اعمال کی صورت میں فری مل رہی ہیں، صرف ایک طرف نگاہ کرنے سے دنیا بھی سیدھی ہو جاتی، آخرت بھی سیدھی ہو جاتی۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور تم اس کو آنکھوں کے یقین کے ساتھ بھی پالو گے، یعنی ایک ایسا لمحہ بھی آ رہا ہے کہ آنکھوں کے سامنے تمہاری یہ جہیم آئے گا۔ جہیم کیا؟ یعنی گرم ترین چیز، یا ظاہری گرمی یا باطنی گرمی، یعنی دنیا کی شدتیں، دنیا کے حوادثات، دنیا کی تکلیفیں، جس میں تم موت کو چاہنے لگ جاؤ گے، ایسی تکلیفیں تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی، یعنی حالت شدید یا مکان شدید۔ مکان شدید تو جہنم ہے نا، اس کو تو دیکھ لو گے، عین الیقین ہو جائے گا۔ علم الیقین قرآن سے آتا ہے اور عین الیقین تو پھر ظاہر ہے تمہیں اپنی آنکھوں سے آئے گا۔ علم الیقین تیز ہے، آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن علم الیقین دھوکہ نہیں کھاتا۔ دیکھیں جہاز دور سے جا رہا ہوتا ہے تو آنکھوں کا فیصلہ یہ چھوٹا سا ہے، جبکہ علم الیقین کا فیصلہ ہے کہ نہیں یہ بہت بڑا ہے، اس کے اندر اتنے سینکڑوں سواریاں موجود ہیں۔ تو علم الیقین تو ابھی اللہ نے دے دیا ہے۔ جو عین الیقین ہے تو ظاہر ہے وہ بعد میں آئے گا، یا پھر زمین کے حوادثات تمہیں جہیم جیسے حوادثات تمہیں، جہم کا لفظ ہے نا، اس کو عربی میں ٹٹولیں تو یہ حالت پر بھی بولا جاتا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بس جب یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی تو پھر نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھی، وہ نعمتیں تمہیں جمع کرنے پر سب سے بڑا قرآن تمہیں مل چکا تھا جو تمہیں علم الیقین کا فائدہ دیتا تھا۔ اسی طرح پھر چلتے چلتے اور نعمتیں، اس نعمت کے بارے میں کیا کیا؟ آنکھ دی تھی، کیا کیا؟ کان دیے تھے، کیا کیا؟ زبان دیے تھے، کیا کیا؟
یہ سب کچھ دنیا پر ہی ڈالتے رہے ہو، یہ تو وہ ہے جس طرح کہ آٹا ہو تو بندہ ریت پر ڈال دے، کہ سب کچھ تجھے ملا ہے لیکن گم کر بیٹھا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس لیے اس صورت کا دعویٰ بنتا ہے تعارف المسألۃ الالہیہ، اور دعویٰ بنے گا ردع الملہیہ عن النعم الالہیہ، کہ جو نعم الہیہ سے غفلت کر رہا ہے اس کو یہ صورت جھڑک رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔